ناظرین و سامعین، اگر ہم حج کے تمام افعال کو دیکھیں، حج کا پورا طریقہ دیکھیں، تو یاد رکھیں کہ حج جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ صحیح ہے؟ پھر زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی انہوں نے خرافات شامل کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد فرمایا۔ اور پھر جو صحیح حج ہے ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہ فرمایا اور اسی کی تعلیم دی۔ یہاں سے ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اظہار کرنا مقصود تھا کہ حج جو ہے وہ جاہل اور مشرکین کی اداؤں کا نام نہیں، ان کی خرافات کا نام نہیں، بلکہ حج اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ اور ایک ادا آپ دیکھیں، اب جس طریقے سے ہم طواف کرتے ہیں، تو طواف میں کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، اور ہر طواف وہیں پر مکمل ہوتا ہے، پھر وہیں سے آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی مقصود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آئے تھے، یعنی اس کی بارگاہ سے آئے تھے، وہیں سے آئے تھے۔ یہاں تم جتنا گھوم پھر لو، جو کچھ بھی کر لو، لیکن لوٹ کر آنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ طواف ہمیں یہ فلسفہ فراہم کرتا ہے کہ ذرا سا ہم اس بات کو بھی دیکھیں، کہ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ طواف ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم کہیں بھی جاؤ، لیکن لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی آنا ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ پھر طواف جو ہے ناظرین، یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے ہیں، تو ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عرش اعلیٰ کا طواف کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے حالت قیام میں ہوتے ہیں، کچھ جماعتیں رکوع میں، کچھ سجدے میں، کچھ تشہد میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو فرمایا کہ تیرے ساتھ ایک گھر بھی اتاروں گا، اور جس طرح میرے عرش کے گرد طواف ہوتا ہے، اس طرح میرے بندے میرے اس گھر کے گرد طواف کریں گے، دور دور سے آئیں گے طواف کرنے کے لیے۔ تو یہ طواف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ اور ناظرین، جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی رسول اعظام علیہ السلام گزرے، تو سب نے کم و بیش اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے۔ پھر مقام ابراہیم پر آ کر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے پہلے پارے میں۔ جو بھی عمرہ کرتا ہے یا ناظرین جو بھی حج کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی طواف کرے گا تو مقام ابراہیم پر آ کر اسے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہوں گے، اور یہ واجب الطواف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر مکروہ وقت بھی ہے تو اس وقت مؤخر کر دیں گے، لیکن بعد میں پڑھیں گے ضرور، اور مکروہ وقت نہیں تو اس وقت پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ تو پھر ناظرین، یعنی یہ جو نماز ہے 2 رکعت نماز، یہ واجب الطواف کہلاتی ہے۔ تو کیوں اتنا اس کو اہمیت دی گئی؟ اس لیے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام، آپ اس پر آج بھی دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کے نشانات اس پر تشریف فرما ہے۔ میں تو کہوں گا تشریف فرما، کیونکہ خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے نبی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ نشان آج تک موجود ہے، آج تک اس کے آثار موجود ہیں۔ اور یہ جو پتھر ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ لفٹ کا کام دیا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے۔ یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت جو بھی یہاں پر طواف کرے گا آ کر، تو مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کرے گا۔ صفا مروہ کی سعی لے لیجئے۔ صفا مروہ کی سعی جو ہے ناظرین، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور آخری جو 7واں چکر ہوتا ہے ہمارا مروہ پر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ جا رہی ہیں، مروہ سے صفا آ رہی ہیں، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا صبح قیامت جو بھی یہاں پر طواف کرنے کے لیے آئے گا، حج کرنے کے لیے آئے گا، عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، ظاہر طواف کے بعد تو صحیح نہیں، نفلی طواف کے بعد تو نہیں ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے آئے گا یا حج کرنے کے لیے آئے گا تو سعی اس کے لیے واجب ہے، چاہے مرد ہوں خواتین ہوں۔ ادا ایک خاتون کی ہے،
ایک مقدس خاتون کی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے مرد اور خواتین دونوں پر یہ واجب قرار دیا۔ پھر ایک خاص بات ناظرین، جہاں گرین لائٹ شروع ہوتی ہے پھر جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے لے کر جہاں تک ختم ہوتی ہے وہاں پر مرد حضرات کو بھاگنا ہوتا ہے۔ یہ بھی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا تھی کہ یہ حصہ جو نا یہ نیچے تھا، تو جب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے کی طرف آتی تو پھر بچہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا کہ نہ جانے بچہ کس حال میں ہو، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو ممتا تڑپ اٹھتی تو بھاگتے ہوئے اوپر کی طرف آتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک خاتون کی ادا ہے لیکن یہ مردوں کے لیے سنت قرار دے دیا جو صحیح کرتا ہے، لیکن یہ خواتین کے لیے سنت نہیں، خواتین نہیں بھاگیں گی، وہ نارملی رفتار سے چلیں گی۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے۔